الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہم سب کے اوپر جو امت محمدیہ ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر رحم و کرم فرمائے۔ ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 6 نمازیں فرض تھیں۔ 5 نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں، اور 6ٹی نماز رات کی نماز، تہجد کی نماز۔ تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ کا ہم سب کو سب سے زیادہ قرب عطا فرماتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تہجد کی نماز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فرض تھی۔ رات کو اٹھ کے آپ جو نماز پڑھتے ہیں اس کو تہجد کی نماز کہا جاتا ہے، اور کم سے کم اس کی 2 رکعتیں ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعتیں ہیں۔ اگر میں اور آپ نہیں پڑھتے اور آج کی یہ لمبی راتیں ہیں تو 2 سے شروع کر دیں کام، اور رات کے کسی پہر میں اٹھ جائیں اور اٹھ کے نماز پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جنت میں کچھ ایسے بالا خانے ہوں گے جن کے اندر کا حصہ باہر سے نظر آئے گا اور باہر کا حصہ اندر سے نظر آئے گا، اتنی صاف و شفاف دیواریں ہوں گی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، یہ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو میٹھی گفتگو کرتے ہیں۔ آپ کی گفتگو کے اندر مٹھاس ہونے چاہیے، جیسے کہتے ہیں مٹھڑے بول محمد دے، رب دے ڈھول محمد دے۔ اگر آپ کی زبان کے اندر مٹھاس ہے تو لوگ آپ کے قریب آئیں گے۔ اور دوسرا فرمایا جو کھانا کھلاتے ہیں، اور تیسرا موضوع کے مطابق جو رات کو نماز تہجد پڑھتے ہیں۔ یہ خاص قسم کے بالا خانے اور خاص قسم کے گھر ان لوگوں کو ملیں گے جو رات کو اٹھ کے اللہ کے حضور اپنی جبین نیاز جھکاتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد پاک حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز کچھ لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا جائے گا، اور ندا کرنے والا ندا کرے گا کہ وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنے بستروں کو چھوڑ دیتے تھے اور اللہ کے حضور رات کو نماز تہجد پڑھتے تھے۔ بہت تھوڑے سے لوگ کھڑے ہوں گے، بہت تھوڑے سے، تو ان کو ارشاد ہوگا فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حساب۔ یہ سارے لوگ بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا، اور پھر باقی لوگوں کا اللہ تعالیٰ حساب لے گا۔ لوگوں کے حساب و کتاب شروع ہونے سے پہلے بھی تہجد پڑھنے والا بندہ اللہ کے حضور پہلے جنت میں پہنچ جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی تہجد کی نماز کی، ارشاد فرمایا کہ یہ پہلے کے نیک بندوں کی اچھی عادت ہے، لوگوں یہ نماز تہجد پڑھا کرو، یہ تمہارے گناہوں کو مٹانے والی ہے۔ نماز تہجد کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے اور خود بھی نماز پڑھتے تھے۔ آگے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مرد پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے۔ اگر وہ نہیں اٹھتی تو اس کے منہ کے اوپر پانی کے چھنٹے مارتا ہے، جیسے ہم بچوں کو اٹھاتے ہیں نا، بچے نہیں اٹھتے تو پانی کا چھٹا مار دیتے ہیں۔ آپ اور میں اگر سو رہے ہیں اور تہجد کے لیے اٹھتے ہیں تو جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ رحم فرمائے اس بندے کے اوپر جو خود بھی تہجد کے لیے اٹھا اور اپنی بیوی کو بھی اٹھایا، اگر نہیں اٹھی تو اس کے منہ کے اوپر پانی کے چھٹے مارے۔ اور اللہ رحم فرمائے اس عورت کے اوپر جو خود بھی رات کو جاگی اور اس نے اپنے شوہر کو بھی جگایا، اگر وہ نہیں اٹھتا تو اس کے منہ کے اوپر پانی کے چھٹے مارے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ایسا بندہ اور ایسی بندی
جو رات کو اللہ کے حضور کھڑے ہوئے تہجد کے لیے، اللہ تعالیٰ ان دونوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ایک اور ارشاد پاک حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ جب تک جی چاہے زندگی گزاریں اور پھر وصال فرما جائیں، جو چاہے عمل کریں ان کا بدلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا، اور جس سے چاہے محبت کریں پھر اس سے جدا ہونا ہوگا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جان لیجیے مومن کا شرف اس کی رات کی نمازیں اور اس کی عزت لوگوں سے مستغنی ہونا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو وصیت فرمائی کہ جب تک چاہیں جی لیں، جس سے چاہیں محبت کریں، جیسا چاہیں جئیں، لیکن یہ سب کچھ آپ کی عزت اور آپ کا شرف رات کی نمازوں میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنی نمازیں پڑھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کے اوپر ورم آ جاتے تھے۔ آج کل لمبی راتیں ہیں، عادت بنائیں، زندگی میں کبھی ایسا تو کر لیں، زندگی میں کوئی ایسا مہینہ تو آ جائے، زندگی میں ایسا معمول بن جائے آپ کا میرا، کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تہجد کے وقت اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہر رات اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے۔ 24 گھنٹوں میں سے ایک گھڑی ہوتی ہے جس کے اندر انسان جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ علماء کہتے ہیں وہی تہجد کی گھڑی ہے۔ تہجد کا وقت، اگر تہجد کی نماز کوئی بندہ پڑھتا ہے، اس کی باتوں کے اندر شفافیت آتی ہے، اس کا دل کھلتا ہے، اس کا ذہن کھلتا ہے، اس کی عزت بڑھتی ہے لوگوں کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پنجگانہ کے ساتھ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی خاص نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔